بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کے لیے جو خیمہ ہوگا وہ کھوکھلے موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ مومن اور اس کے اہل خانہ اس میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کی، پھر فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان لوگوں کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے نیک کاموں کے بدلہ میں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، وہ کہیں گے، اے اللہ، ہم حاضر ہیں اطاعت کے لیے اور سب خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اس سے افضل نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ اے رب، وہ اس سے افضل چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضامندی، اس کے بعد کبھی تم سے میں ناراض نہ ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے اوپر بلا کھانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دور سے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو آیا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی اور ان کے چہرے اور ان کے کپڑے بھر جائیں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کی قسم، تیرا حسن اور جمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم، تمہارا حسن اور جمال یہاں سے جانے کے بعد اور بڑھ گیا ہے۔ تو وہ بھی کہیں گے، جب ہم یہاں سے گئے تھے، اللہ کی قسم، اس سے تمہارا بھی حسن اور جمال اور زیادہ ہو گیا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس گروہ کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ پھر جو ان کے بعد گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان کے بہت زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گے۔ وہ نہ پیشاب کریں گے اور نہ رفع حاجت اور نہ ناک صاف کریں گے، نہ تھوکیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری جیسا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا۔ یہ ایک خوشبودار لکڑی ہے، اس کو سلگانے سے اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ ان کی بیویوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، ان کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، وہ اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے۔ ان کا قد اور لمبائی 60 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے، اس میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھانا کہاں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈکار اور پسینہ آئے گا جو کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ساری چیز تحلیل ہو جائے گی، کھانا پینا تحلیل ہو جائے گا۔ ان کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنت میں جائے گا اس کو نعمتیں دی جائیں گی، پھر اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منادی کرنے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے مقرر ہو گیا ہے کہ تم تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ نعمت میں رہو گے اور نہ تم کو کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جس کے تم اعمال کی وجہ سے وارث بنائے گئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اطاعت میں ہی اللہ کی جنت ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت چھوڑ دی تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ احادیث پڑھیں گے پتہ چلے گا سنت کا، سنت پہ چلنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ بندہ، آج کل تو تقریباً سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو آدمی کو خود پڑھنا چاہیے، اور جس چیز کی نہ سمجھ آئے کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اور دوسروں کو بھی، ہمیں بھی ہدایت دے، دوسروں کو بھی دے۔ ہم سب کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ کی جنت تک رسائی ہو جائے، اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں۔
کیونکہ انسان خطا کار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، دین کی تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ لوگ دین کو سیکھیں، دین پر چلیں اور اللہ کی رحمت کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہی تو اصل مقصد ہے، اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم نمازی ہو جائیں، نماز پڑھیں 5 وقت، کیونکہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بہت سخت وعید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں اور جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے رہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں، تو جو رجوع نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور سب سے اچھی کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے اور